إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی خوشی عنایت کی. بالکل قریب آ چکا ہے. آج یا کل رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اور حالات پوری دنیا کے اور ہندوستان کے ایسے ہیں اس سے پہلے کبھی اس امت کو شاید پیش نہیں آیا ہوگا. لاک ڈاؤن کی صورت میں تمام ہی لوگ گھروں کے اندر ہیں. مساجد کے اندر نمازیں ادا کرنا اور افطار اور اسی طرح عبادات، ریاضات اور عبادتوں کے وہ منظر، خوشنما تصویریں اب ہم دیکھنے کو ترس رہے ہیں. لیکن بندہ مومن کا حال یہ ہے کہ اس کو خواہ مصیبت پہنچے خواہ خوشی، وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے. تو لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں رمضان المبارک کو ہم کیسے گزاریں، اس مضمون کو لے کر میں خصوصی طور پر آج حاضر ہوا، تاکہ وہ تمام لوگ جو اس کرونا وائرس کی ناگہانی آفت کی وجہ سے رمضان المبارک اپنے گھروں میں شروع کر رہے ہیں، جبکہ ہمیشہ یہ ہوتا آیا کہ چاند دیکھتے ہی لوگ مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے، اور وہ لوگ بھی جو سال بھر مسجد کو اپنا
یوں سمجھتے کہ آنا حاضری دینا ضروری نہیں ہے، وہ لوگ بھی اس کو ضروری سمجھتے اور نمازیوں کی ایک بھیڑ لگ جاتی۔ لیکن آج سب تیار بیٹھے ہیں، لیکن اس وبا کی وجہ سے ہم جا نہیں پا رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں کوشش کر کے لینا اور اپنے دامن میں سمیٹ لینا، یہ دراصل مقصود اور زندگی کا محور بنائے تو یاد رکھیے مسجدوں کی عبادتوں کا جو ثواب ہمیں ملتا وہی ہم گھر کے اندر بیٹھ کر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان مخلص ہو، شوق ذوق ہو، اس کے اندر تڑپ ہو، رمضان المبارک کی اہمیت ہو اور اس کو رب العالمین کی رضا کے لیے وہ گزارنا چاہتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برکتیں، وہ سعادتیں نیتوں کے بل بوتے پر، نیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 85 تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کے نزول کے اعتبار سے یہ فرما رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کے اندر جو بھی اپنی زندگی میں اس رمضان کو پائے تو اس پر روزہ فرض ہے۔ تو سب سے پہلی بات وہیں سے بات کو ہم شروع کرتے ہیں کہ روزہ فرض، اور اس روزے کی فرضیت اسی صورت کے اندر 2 آیتیں پہلے رب العالمین نے اعلان کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر وہ روزے ویسے ہی فرض ہوئے ہیں جیسے اس سے پہلی امتوں پر ہم نے فرض کیے ہیں۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ اب کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ لاک ڈاؤن کے اندر ہو، خواہ وہ باہر ہو، اپنے حساب سے اگر وہ کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو یاد رکھو جس مقصد کے لیے رمضان المبارک آیا ہے وہ مقصد ضرور بھی ضرور مل جائے گا۔ تو اسی کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے یہ خصوصی طور پر کہ رب العالمین رمضان کے اعتبار سے ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور اس سلسلے میں علماء ہمیں کیا ہدایات دیتے ہیں، یہ مضمون لے کے حاضر ہوا۔ رمضان المبارک کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں روزہ فرض ہے ہر بالغ عاقل قادر مقیم، یعنی ہر بالغ پر، بچہ نہیں، عقل رکھنے والا، دیوانہ نہیں، عقل کے اعتبار سے ہوشیار، اس پر فرض ہے جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور صحیح بخاری میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الرأس يسمع دبی صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، قال
وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو کہ نجد کا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آواز کی بھن بھناہٹ سنتے تھے لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی آہستہ کچھ منہ کے اندر ہی بڑبڑا رہا تھا. یہاں تک کہ وہ نزدیک پہنچا تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے. اس نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی فرض ہے؟ فرمایا کہ اس کے علاوہ نہیں سوائے نوافل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل پڑھو، اس کے علاوہ فرض تو کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا. اس نے کہا کہ اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ نہیں سوائے اس کے کہ نفل روزے رکھ لو. طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسی طرح زکوٰۃ کا بیان کیا تو وہ کہنے لگا اس کے علاوہ تو کوئی اور صدقہ نہیں؟ فرمایا کہ نہیں اللہ کہ نفل ہو. اور اسی طرح پھر راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا گیا. اب یہ بات بہت اہم ہے. فرمایا کہ وہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں اس میں نہ کوئی کچھ بڑھاؤں گا نہ کچھ گھٹاؤں گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا وہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا. یعنی نمازوں کی پابندی اور زکوٰۃ اور روزوں کی پابندی کر لی، خواہ وہ نوافل میں ایک چیز بھی نہ کیا لیکن فرائض کی پابندی کر لی، تو جیسے اس نے کہا ہے اگر اس میں وہ سچا نکلا تو یاد رکھو وہ نجات پا گیا. تو اسی سے معلوم ہوتا ہے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، ہر کوئی اس کو اپنائے، بلا عذر کوئی نہیں چھوڑ سکتا. اور اسی طرح رمضان کا آغاز کیسے ہو؟ رمضان کا آغاز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30. دیکھو چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو. اگر تمہیں نظر نہ آ سکے تو شعبان کی تعداد پوری کرو. اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فابصروا فإن غم علیکم فصوموا 30 یوما. دیکھو جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو. اگر نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کر دو. اور اسی طرح صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم الشہر فعدوا 30. کہ چاند دیکھ کر ہی نماز روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو. اگر تمہیں نظر نہ آ سکے تو 30 کی گنتی پوری کر لو. تو یاد رکھیے چاند دیکھ کر رمضان المبارک کو ہم شروع کریں گے، چاند دیکھ کر ہم رمضان المبارک کو ختم کریں گے، عید منائیں گے. اگر 29 کے دن چاند نظر نہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 مکمل کر لو. جھگڑے کی بات نہیں، ادھر ادھر ٹکڑی بنانے کی بات نہیں، یہاں وہاں سے کیا ہے افواہیں اڑا کر لوگوں کو پریشان کرنے کی بات نہیں، بلکہ صاف بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے تو تم 30 کر لو. اگر آ گیا تو 29 ہے شعبان یا نہیں تو 30 ہے. اسی طرح رمضان 29 ہے، اگر دکھ گیا نہ دکھا تو 30 رمضان مکمل کر کے عید منا لو. بہت آسان مسئلہ ہے. اس کو آج امت مسلمہ نے بہت بڑا تفریقے کا سبب بنا دیا. اللہ خیر کرے. جماعتیں ٹکڑے، ہر کوئی اپنا اپنا کوئی نعرہ لگاتا ہے یونیورسل
چاند کا، کوئی نعرہ لگاتا ہے اپنے اپنے اختیار کا، کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ ہمارے محلے کا، کوئی نعرہ لگاتا ہے ہمارا مسئلے یہ ہیں وہ ہیں ہم صحیح ہیں۔ تو دیکھیے صاف طور پر یہ جمع کے صیغے میں امت کے ائمہ کی طرف، امت کے بڑوں کی طرف فرما دیا گیا کہ ان کے لیے یاد رکھو، دیکھو، اگر دکھ گیا تو تمہارے لیے 29 ہے، اگر نہ دکھا 30 پورے کر لو، تفریقے میں نہ پڑو، مسائل کریٹ نہ کرو۔ اور خاص کر آج کے اس ماحول میں جہاں پر مسلمانوں پر ہر جگہ لعن طعن ہو رہی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ تفریقے سے بچیں، اور اگر جو بات آپ کو پتہ ہے وہ مستند ہے تو مستند آدمیوں تک پہنچا دو، وہی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ 30 کا ہے یا 29 کا ہے، اس فیصلے کو مان لینا چاہیے، یہی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اور اسی طرح اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، رمضان شروع ہو گیا تو سب سے اہم ترین فرض جو ہم پر ہے وہ روزہ ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے، فرمایا قال ربنا عز وجل الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لي وانا اجزي به، کہ ہمارا رب عز وجل فرماتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے جس سے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اور میرے لیے ہے، اور وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، خاص میرے لیے، ہر عبادت اسی کے لیے ہے۔ لیکن اس کو کیوں کہا؟ کہ اس میں سب سے زیادہ اخلاص ہے، تو فرمایا کہ وہ میرے لیے ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت میں فرمایا کہ الصیام جنہ وحصن حصین من النار وحصن حصین من النار، روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے حفاظت کے لیے محفوظ ترین قلعہ ہے۔ اور اسی طرح روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر یہ بتایا ہے کہ اس عبادت کا کوئی الگ سے اس کا مثل کوئی نہیں ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مرنی بأمر ينفعنی اللہ بہ قال علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسی بات کا حکم دیجئے جس سے اللہ مجھے نفع پہنچائے۔ آپ نے فرمایا روزے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اس کے برابر کوئی اور چیز نہیں، اس کے مثل کوئی اور چیز نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ای العمل افضل، فرمایا کہ قال علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، فرمایا کہ تم روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں۔ اور صائمین، روزے دار جب روزہ رکھتے ہیں زندگی میں اور اپنے آپ کو روزوں سے کیا ہے مزین کرتے ہیں اپنی زندگی کو، خاص کر رمضان المبارک میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منهم الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون، صائم روزے داروں سے اللہ تبارک و تعالی فریاد کرے گا، بلائے گا، اعلان ہوگا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ایسا دروازہ ہے جنت کے اندر، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اور اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے قیامت کے دن، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا، لا يدخل منه احد غیره، اور پکارا جائے گا، اعلان ہوگا این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی شہوتوں کو، اپنے بھوک کو، اپنی پیاس کو اللہ کے لیے روکے رکھتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ فیقومون، کھڑے ہوں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، کوئی نہیں داخل ہوگا اس کے علاوہ، فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ، جب سب روزے دار اندر داخل ہو جائیں گے دروازہ بند ہو جائے گا۔
کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، یہ پروٹوکول صرف ان کو ہے۔ فلم يدخل منه احد، کوئی نہیں ہے جو کہ کیا ہے اس دروازے سے داخل ہو سکے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرمایا کہ فی الجنت 8 ابواب، کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ فیہا باب یسمى الریان، اور اس میں ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں کوئی نہیں داخل ہوگا سوائے صائم روزے دار کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3250 پر 7 3257۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے والوں کو فرماتے ہیں کہ وہ بلا حساب اجر ان کو ملے گا۔ اس کی کتنی اللہ تبارک و تعالی نیکیاں دے گا، یہ شمار ہی نہیں ہے۔ جب شمار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا۔ اور اسی طرح ہر روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں خاص طور پر۔ اور اسی طرح فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسند ہے۔ یا رب، کہاں پہنچ جاتا ہے ایک انسان، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنے سے۔ کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا أجزی به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه۔ یہ بخاری کی روایت 1809 پر 4، حدیث نمبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم له الا الصوم، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اگر تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، یعنی روزہ رکھا ہوا ہو، تو وہ فحش اور شہوانی باتیں نہ کرے، یرفث ولا یسخب، فحش گوئی نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، شہوت کے باتیں نہ کرے، اللہ سے ڈرے، روزے کو بیکار نہ کرے، نہیں جھگڑا تکرار کرے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جھگڑے پر تمہیں کیا آمادہ کرے، چیخے چلائے، اگر کوئی ان کے ساتھ کیا ہے گالی گلوچ کرے، جھگڑے، تو بھی اس کو کیا کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے کہ بھائی میں آج روزے سے، انی صائم، میں آج روزے دار ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جب افطار کرے گا تو خوش ہوگا، اور جب اپنے رب سے ملاقات کر کے بدلہ لے گا نا، اس وقت وہ خوش ہوگا۔ ایک روزہ افطار کرتے وقت یہاں کی زندگی میں وہ خوشی مل جائے گی، ایک وہاں کی زندگی میں جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن روزہ کس حیثیت سے آئے گا اس کے بارے میں کہتے ہوئے کہتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے شہوات سے
اس کو منع کیا، حتیٰ کہ حلال شہوات جو ہیں بیوی سے ملنے سے منع کر رکھا تھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے روک رکھا تھا، تہجد پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ مسند احمد کی روایت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور اسی طرح روزے دار کی فضیلت کے اعتبار سے اس دنیا میں روزہ جب رکھتا ہے اس دن کے لیے کیا خاص خصوصیت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصيام حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرن ولو عبد حين۔ فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد، تین ہیں ایسے لوگ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ہاں، ثلاثۃ لا ترد، تین ایسے اشخاص ہیں۔ آج دعاؤں کو کیا ہے، قبولیت نہیں ملتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بڑی شکایتیں ہیں لوگوں کی۔ سنو لوگوں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے، جہاں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ دیکھو، ثلاثۃ لا ترد، تین صفات والے لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ایک تو وہ ہے دعوتہم الصائم حتی یفطر، ہاں، فرمایا انصاف پرور حاکم کی اور روزے دار کی یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ والامام العادل، ایک تو کیا ہے روزے دار کی یہاں تک کہ وہ افطار نہ کر لے، اس حالت میں اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور امام عادل، نیک امام، عادل حکمران، اور اسی طرح مظلوم و دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کیا نہیں کرتا، رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بدلیوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے میری عزت کی قسم کچھ دیر ہی سہی لیکن میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ ان تین لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول، ابر پھٹ جائے گا۔ ہاں، ابر پھٹتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ دعا چیرتی ہوئی ابر کو، آسمانوں کو بھی چیرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تجھے آج نہیں کچھ دیر ہی صحیح لیکن ضرور میں تیری مدد کروں گا۔ فوری قبول کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا، یا اللہ کے پاس اس سے بہتر اس کے لیے ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب نہیں، ابھی نہیں، اسی وقت نہیں، لیکن ہوگی ضرور میری مدد۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، فرمایا کہ روزے دار اس کے افطار کے وقت کی ایک دعا ہوتی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی 30 روزے ملے تو 30 دعائیں تمہارے لیے مخصوص ہو گئی، جس میں رب العالمین آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اس میں دعا رد نہیں ہوگی۔ تو ہر دن افطار کے وقت ادھر ادھر کے کیا ہیں، کھانے کی چیزیں جمع کرنے کے بجائے دعائیں سوچ کے رکھو کہ مجھے آج ایک دعا کرنی ہے جس کو رب العالمین نے شرف قبولیت بخشنا ہے۔ ہاں، اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ افطار کے وقت ایک دعا ہوتی ہے خاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رکھتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اسی طرح افطار کرانے کا اجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، یہ روایت جامع ترمذی کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے روزے دار کو افطار کرایا، اسے اسی جیسا اجر و ثواب ملے گا جیسا اس نے روزہ رکھا ہے، اور روزے دار کے روزے کے ثواب میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں ہوگی۔
تو اس کے لیے بھی آگے بڑھیے، خاص کر آج کے لاک ڈاؤن کے ماحول میں ذرا اطراف نگاہ ڈالیے، پڑوسیوں کو دیکھیے، گلی محلے کے لوگوں کو دیکھیے، جہاں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، سحری ہوئی ہے یا افطار کے لیے کچھ ہے، بلکہ چند غریب لوگوں کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ جو لوگ مالدار ہیں وہ ابھی سے تہیا کر لیں کہ ہر روز 10 گھرانوں کو، ہر روز 10 آدمیوں کو، ہر روز 5 آدمیوں کو، انہوں کے اپنے اپنے وسعت کے حساب سے، تو تمہیں ایک ایک دن 2 روزے رکھنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا۔ ایک تمہارا، ایک تم روزہ جو کرائے افطار کرائے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ نہیں ہے افطار کرانے کے لیے، تو کہا کہ پانی ہی دے دو، پانی سے افطار کرانا بھی کیا ہے، وہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو آج کے ماحول میں اس کے لیے خصوصی طور پر آگے بڑھو۔ افطاری کے انتظام کو ہم کیا ہیں، مساجد میں ہوتے تھے، اللہ کے فضل سے کئی ایسے جگہوں پہ انتظامات ہوتے تھے جس کو ہم شمار قطار میں نہیں لا سکتے، لیکن آج وہ ماحول نہیں ہے۔ آج لوگوں کے لیے اجتماعات نہیں ہو سکتے، مساجد میں انتظام نہیں ہے، ایسے وقت میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جانا ہے، ذمہ داری اٹھانا ہے، 4 5 لوگ کیا ہے، ایک ایک آدمی کی ذمہ داری اٹھا لیں، ایک ایک گھر کی ذمہ داری اٹھا لیں، اور ان کو افطار کے وقت جو ان کو مسجد سے مل جاتی تھی گنجی، کم از کم آپ بنا کے کچھ بھیج دیں تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ بنانے کا آئٹم ریشن پہنچا دے۔ اللہ کے لیے اس پر غور کیجیے۔ اسی لیے ہم نے سوچا مرکز السلام کی طرف سے 2000 روپیے کا کٹ پورے ماہ کے لیے بنا کے دیں گے، اور اس میں کیا ہے، وہ تمام چیزیں جو ایک مہینے کے لحاظ سے ایک فیملی کو ضرورت پیش آتی ہے وہ سب کا سب دیں گے۔ اور اس میں شریک ہونے والوں کی تعداد مجھے افسوس ہے کہ بہت کم ہے، جبکہ رمضان المبارک بہت قریب آ چکا ہے۔ ہمارے کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو نمبرات دیے جائیں گے، اکاؤنٹ نمبرات دیے جائیں گے، آپ اس طرح بھی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کرونا وائرس کے اس لاک ڈاؤن میں کیا ہے کہیں جا کے ڈھونڈ نہیں سکتے، کسی غریب کو صحیح ہم کو پتہ نہیں ہے، تو کم از کم 2 ہزار روپئے نکالو، ایک ایک فیملی کی ذمہ داری لے لو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے وہ بندے ہیں جو مخلص ہو کے کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، آپ پہنچا دو، انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو اس حیثیت سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کی جو خاص کر اس وقت کے لحاظ سے جو انتظام کائنات میں ہوتا ہے، ہاں کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم گھر کو سجاتے ہیں، لیکن یہ ایسا مہمان ہے جب یہ آتا ہے تو کائنات سجائی جاتی ہے۔ اس کی فضیلت بہت اہم ہے، بہت بڑی ہے، قرآن میں اس کا ذکر بہت بہترین انداز میں ہوا ہے۔ وہی فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کہیں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی ماہ رمضان میں ہم نے کیا ہے لیلۃ القدر کو رکھا۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے، فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اندازہ کرو 80 پر 3 سال 4 مہینے تقریباً اگر مل گئی تو تمہارے لیے پوری زندگی کا ثواب مل گیا۔ اور اسی طرح کی آمد ہوتی ہے تو کائنات سجتی ہے۔ رمضان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین اور سرکش جنوں کو کیا ہے قید کر دیا جاتا ہے۔ منادی آواز لگاتا ہے کہ خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، خیر 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 کے لیے آگے بڑھ، اور شر کے چاہنے والے اب تو رک جا، اب تو کم از کم پلٹ آ، اب تو بہتر زندگی گزار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین، کہ اگر پہلی رات رمضان کی آتی ہے تو اسی وقت شیطانوں کو کیا ہے بند کر دیا جاتا ہے، زنجیروں سے کیا ہے انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، کوئی ایک دروازہ بھی کیا ہے کھلا ہوا نہیں رہتا۔ وفتحت ابواب الجنہ،
اور جنت کے دروازے پورے کے پورے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا بابن، ایک دروازہ بھی کیا ہے بند نہیں ہوتا. ابھی ہم نے سنا 8 دروازے جنت کے ہوتے ہیں، 8 کھول دیے جاتے ہیں. وَيُنَادِي مُنَادٍ، پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے، بڑھ آگے، قبل، ویا باغی الشر، اے شر کی طرف بھاگنے والے، اقصر، اب تو رک جا. اور اللہ تبارک و تعالی وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، فرمایا کہ اللہ بہتوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا ہے. بخاری کی روایت میں فتحت ابواب السماء بھی آیا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ابواب الرحمہ بھی آیا ہے. اور اسی طرح انس بن مالک کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. فرمایا کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم پر آ چکا ہے، سایہ کر چکا ہے. اس میں ایک ایسی شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. اور اس سے وہی محروم کیا جاتا ہے جس کا مقدر ہی محرومی ہے. جو بدقسمت پیدا ہوتا ہے وہی محروم ہو سکتا ہے اس سے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے شب و روز میں بہتوں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور رمضان کے شب و روز میں ہر مسلمان کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ، رمضان کے درمیان اور ایک رمضان آنے تک گناہوں کا کفارہ ہے. خود بخود چھوٹے گناہ مٹ جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رقی المنبر، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے اور آمین آمین کہا 3 مرتبہ. پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ ایسا تو نہیں کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جسے رمضان میسر آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، تو میں نے آمین کہا. پھر انہوں نے کہا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے آمین کہا. اور اس بندے کی ناک خاک آلود یعنی غارت ہو وہ جو اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے، تو میں نے کہا آمین کہا. تو یاد رکھیے اس حدیث کے سلسلے میں یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس میں صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے، اور علامہ البانی نے بھی صحیح مفرد کے اندر حسن صحیح کہا ہے. بعضوں نے کلام کیا لیکن اس میں صحیح بات بھی آئی ہے، اور صحیح روایت بھی کیا ہے، بعض محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے. اور اسی طرح ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ بخاری کی روایت ہے
ایک میں فرمایا صام، جو روزہ رکھا اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، ایمان واحتسابا، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اور اسی طرح فرمایا جو کھڑا رہا، تراویح تہجد جو بھی ہو، رات کے قیام میں کھڑا رہا ہو، تو اس کے لیے بھی غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے پہلے کے تمام گناہ اس کو معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، میرے پاس دو آدمی آئے اور ان دونوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک بہت ہی کٹھن پہاڑ پہ لائے اور کہا کہ چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں تو نہیں چڑھ سکتا، مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آسانی کرتے ہیں۔ چنانچہ میں چڑھا، یہاں تک کہ جب اس کی اونچائی پر، چوٹی پر پہنچا تو کیا سنتا ہوں، بہت شدید آوازیں آ رہی ہیں، عجیب چیخیں۔ پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جہنمیوں کی چیخیں ہیں، یہ آوازیں جہنمیوں کے ہیں۔ پھر مجھے وہ آگے لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی ٹانگوں کے بل لٹکائے گئے ہیں اور ان کے منہ کے کنارے کے حصے پھٹے ہوئے ہیں اور ان سے خون جاری ہے۔ کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اور الٹا لٹکائے ہوئے وہ جب نیچے ہیں تو ان کے منہ چیر دیے گئے ہیں اور اس سے کیا ہے، خون رس رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے اپنے روزے کو توڑ دیا کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی رمضان میں دن میں کیا ہے، کھاتے پیتے تھے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ تو روزہ خوروں کے لیے بہت بڑی دردناک سزا ہے۔ جو ساتھ رکھتے ہیں جن کے اندر کیا ہے، صحت ہے، جو صحت مند ہیں، بہانہ بازی نہیں۔ یاد رکھو کل اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ بھی کہہ کے کیا ہے ٹال سکتے ہیں کہ مجھے تو ایسا تھا، ویسا تھا، بخار جیسی تھی، کھانسی تھی، فلاں تارے، کرونا وائرس کا مسئلہ ہے، اب تو چھوٹ دے دیجئے۔ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ بلا عذر کے چھوڑیں گے تو یاد رکھو، یہ حدیث یاد رکھو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الٹا لٹکا دیا جائے گا اور منہ سے کیا ہے، خون رس رہا ہوگا، جس سے کھایا ہے وہ کلے چیر دیے جائیں گے۔ یہ روزہ خوروں کا انجام ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا ہوتا تھا رمضان میں، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبرائیل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من ريح المرسلة۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کیسے ہوتے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہی سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ کبھی اللہ کے رسول نے کسی کو نہ کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ دیکھیے صحابہ کیسے بیان کر رہے ہیں، عام حالات میں بہت بڑے سخی تھے، پوری زندگی میں کسی کو نہ کہا، حتیٰ کہ نہ ہوتا تو قرض لے کے دے دیا کرتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک میں سخاوت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ جب جبرائیل ملاقات کرتے رمضان میں، اور کس حیثیت سے ملاقات کرتے، فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں جبرائیل ملتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں اور سخاوت میں تیز ہو جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، سخاوت میں اپنے آپ کو نکالو،
پوچھا گیا ہے یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ فرمایا کہ قل العفو، جو بھی بچے دے دو اللہ کی راہ میں، جمع کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ کہ رمضان المبارک ہے، دو اللہ کی راہ میں۔ آج مسائل بہت بڑے ہوئے ہیں امت کے، مسجدوں کے، مسجد کے ذمہ داروں کے، اہل علم کے، اماموں کے، ان کے لیے کیا ہے، ماہانہ جو کچھ ملتا تھا اس کے بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ مالدار لوگ بھی کیا ہے سین کے اپنے پیسے کو رکھیں گے تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ آج آزمائش ہے کہ آلداروں کے لیے لوگ اس وقت نکالتے ہیں یا نہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ محبت، مال کی محبت کے علی الرغم دیتے ہیں اللہ کے راہ اور صرف اللہ کے راہ میں، اللہ کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ جو دو نکالو، جو کچھ بھی ہے زکوٰۃ کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، اللہ کے راہ